بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ آیا خیال جسم کے کھنڈرات دیکھ کر کیا حسین شخص محبت میں کھا لیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتی ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ گولڈن پلوور پرندہ ہر سال الاسکا سے ہوائی تک تقریباً 4000 کلومیٹر کا طویل سفر 88 گھنٹوں میں طے کرتا ہے۔ یہ سفر سمندر کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے پرندہ کہیں بھی نہیں رکتا۔ کون ہے اسے سفر کی سمجھ اور توانائی دینے والا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ صرف ایک کلائی میں ہی 8 ہڈیاں ہیں۔ انہیں تو صرف جوڑے رکھنا ہی بہت بڑا کمال تھا، لیکن میرے رب نے نہ صرف انہیں جوڑے رکھا بلکہ ایک مضبوطی بھی دی، ایک گرپ بھی اور ایک طاقت بھی۔ بے شک اس کی تخلیق بھی لاجواب ہے، اس کی قدرت بھی بہت خوب۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو چیز اس کی کمزوری بن جائے، مات وہ ہمیشہ اسی کے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اہم پیغام: ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے سکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کتنے بے باک ہیں جیون سے نپٹنے والے، کاٹ لیتے ہیں شب و روز نہ کٹنے والے۔ اپنی زندگی جیو کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو آسانی سے ملے وہ ہے دھوکہ، جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت، جو دل سے ملے وہ ہے پیار اور جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست۔ جو شخص کسی دوسرے کی زندگی میں آگ لگاتا ہے وہ اصل میں اپنی قبر کی آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کی تو وہ صرف عارضی دنیا برباد کرتا ہے لیکن اپنی دائمی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ سازشیں کرنے والے یہ سوچ لیں کہ اللہ کی تدبیر بہت بڑی ہے، جب کاری ضرب اس کی طرف سے پڑے گی تو نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلتا ہے۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔
بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے۔ کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام، کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر یہ ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 9 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ غرور اچھا نہیں، کسی بھی شے پہ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ حضرت خضر علیہ السلام ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے مگر آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام مختلف موقعوں پر سامنے آ کر لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ ہر دور میں لوگ آپ کی تلاش میں رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی، آپ جس جگہ پر بیٹھ جاتے وہاں گھاس اگاتی، اس لیے لوگ آپ کو خضر علیہ السلام کہتے تھے۔ خضر علیہ السلام کے معنی ہیں ہری رنگ یا ہری چیز کے۔